السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جریج۔ بیٹا بات اس سے پہلے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ استئذان یعنی اجازت طلب کرنا، اگر کسی کے گھر جائے تو کتنی بار اجازت طلب کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے سبق میں تفصیل سے بیان کیا۔ اب احادیث اس سے پہلے بھی گزر چکی اور یہاں پر بھی کچھ احادیث آج کے سبق میں اسی استئذان سے متعلق امام مسلم علیہ رحمۃ و رضوان ذکر کر رہے ہیں۔ خلاصہ باب اس سے پہلے ذکر کیا، ہم اجمالی طور پر یہاں پر بھی ذکر کر دیں کہ کسی کے اگر گھر جائیں تو حدیث پاک میں ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا چاہیے۔ اجازت کے الفاظ متعین نہیں ہیں، جس سے بھی گھر والے اجازت سمجھ لیں ایسے الفاظ کا استعمال کر لینا چاہیے۔ پہلی بار اجازت لے، جواب نہ آئے، دوسری بار اجازت لے، جواب نہیں آئے، تیسری بار اجازت لے تو اس کے بعد واپس آ جائے۔ یہی بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری علیہ رحمۃ و رضوان نے کہی تھی، تو کہا تھا کہ یہ بات تم نے کہاں سے سنی، یہ حدیث، اس پر تم دلیل قائم کرو، بینہ قائم کرو، اگر بینہ قائم نہیں کرو گے تو میں تم کو سزا دوں گا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری علیہ رحمۃ و رضوان انصار کی مجلس میں آئے اور وہاں پر آ کر کہا تو لوگ ہنسنے لگے، تو آپ نے کہا کہ آپ لوگ ہنس رہے ہو، مجھے اس کی ضرورت ہے کہ آپ میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا؟ تو ان میں ایک صاحب کھڑے ہوئے جو کہ سب سے کم عمر تھے، اور وہ آپ کے ساتھ آئے اور آپ نے گواہی دی کہ ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہتے ہوئے سنا۔ یہ خلاصہ باب تھا۔ یہاں پر اسی سے متعلق امام مسلم اور حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وحدثنی محمد بن حاتم، مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن حاتم نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا یحییٰ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید قطان نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن جریج، ابن جریج سے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا عطا، ہم سے حدیث بیان کی عطا نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبید ابن عمیر، عبید ابن عمیر سے، وہ کہتے ہیں ان ابا موسیٰ استأذن علی عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، ثلاثاً، 3 بار۔ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، تو انہوں نے حضرت عمر کو کسی کام میں مشغول پایا، فَرَجَعَ، تو وہ لوٹ آئے، فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الم نسمع صوت عبداللہ ابن قیس، کیا ہم لوگ عبداللہ ابن قیس کی آواز کو نہیں سن رہے ہیں؟ عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ اشعری ہی ہے، کیا ہم عبداللہ ابن قیس کی آواز کو نہیں سن رہے ہیں؟ یعنی سن رہے ہیں، استفہام تقریر کے لیے ہے۔ فرمایا اذنوا لہ، ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے دو، فدعی لہ، تو ان کو بلایا گیا،
फ़क़ाल मा हमलक अला मा सनअत, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अबू मूसा अशअरी से, तुम्हें कौन सी चीज़ ने इस पर उभारा जो तुमने किया, यानी वापस चले गए। क़ाला इन्ना कुन्ना नुअमरु बिहाज़ा, हज़रत अबू मूसा अशअरी ने कहा हमें इसी का हुक्म दिया गया है। फ़क़ाल उमर, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ख़फ़िया अलैया हाज़ा मिन अम्रि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला मुझ पर मख्फी रहा कि सरकार ने ये फरमाया है कि 3 बार इजाज़त तलब करो, ये बात मुझ पर मख्फी रही। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अलहानी अन्हु अस्सफ़्क़ु बिल अस्वाक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस अम्रे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे बाज़ारों में ख़रीद व फ़रोख्त ने गाफिल किया है, यानी मैं बाज़ारों में तिजारत करता हूँ तो इस तिजारत ने मुझे इस अम्रे रसूल से गाफिल किया और ये बात मुझे नहीं मालूम हो पाई। यह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाद में फरमाया। हद्दसनाहु मोहम्मद इब्न बशार, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं यही हदीस हमसे बयान की मोहम्मद इब्न बशार ने। काल, उन्होंने कहा हद्दसना अबू आसिम, हमसे हदीस बयान की अबू आसिम ने। काल, उन्होंने कहा तहवील सनद, उन्होंने तहवील सनद के बाद फरमाते हैं काला, फरमाते हैं वह हद्दसना हुसैन इब्न हुरैस, हमसे हदीस बयान की हुसैन इब्न हुरैस ने। काल, उन्होंने कहा हद्दसना नज़्र, हमसे हदीस बयान की नज़्र ने। नज़्र से मुराद यानी इब्न शुमैल मुराद है। काला, इन दोनों लोगों ने कहा जमीआ, दोनों लोगों ने कहा हद्दसना इब्न जुरैज, हमसे हदीस बयान की इब्न जुरैज ने। बिहादल इस्नाद, इसी सनद के साथ, इब्न जुरैज के बाद जो भी सनद है उस सनद के साथ। वन नहवा वलम यज़कुर फ़ी हदीस नज़्र अलहानी अन्हु अस्सफ़क़ बिल अस्वाक़, और वलम युज़कर, और नज़र की हदीस में अलहानी अन्हु अस्सफ़क़ बिल अस्वाक़ ये मज़कूर नहीं है। चूँकि सनद वही है, हदीस वही है, लेकिन दोनों सनदों की अलग अलग हदीसों में थोड़ा सा फ़र्क था। पहले जो सनद गुज़री उसमें ये अल्फाज मौजूद थे कि हज़रत उमर ने फरमाया अलहानी अन्हु अस्सफ़क़ु बिल अस्वाक़, कि बाज़ारों में मेरी तिजारत करने ने मुझे इससे गाफिल कर दिया। लेकिन नज़र की जो हदीस है जिसकी सनद बाद में इमाम बुखारी ने जो अब जिक्र की है उसके बारे में फरमाते हैं कि लम युज़कर फ़ी हदीस नज़र, हदीस नज़र में, नज़र की हदीस में यह अल्फाज मज़कूर नहीं हैं। कौन से अल्फाज? अलहानी अन्हु अस्सफ़क़ु बिल अस्वाक़, ये मज़कूर नहीं है। ये थोड़ा सा फ़र्क था, इसलिए इमाम मुस्लिम ने एक ये फ़र्क बयान करने के लिए यहाँ पर दूसरी सनद से भी वो हदीस जिक्र की। हद्दसना हुसैन इब्न हुरैस अबू अम्मार, हमसे हदीस बयान की हुसैन इब्न हुरैस अबू अम्मार ने। काल, उन्होंने कहा हद्दसना अल-फ़ज़्ल इब्न मूसा, हमसे हदीस बयान की फ़ज़्ल इब्न मूसा ने। उन्होंने कहा अख़बरना तलहत इब्न यहया, हमें ख़बर दी तलहा इब्न यहया ने। वो रिवायत करते हैं अन अबी बुरदा, हज़रत अबू बुरदा से वो रिवायत करते हैं अन अबी मूसा अल-अशअरी, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। काल, उन्होंने कहा जा अबू मूसा इला उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत अबू मूसा अशअरी उमर बिन ख़त्ताब के पास आए। फ़क़ाला, तो कहा अस्सलामु अलैकुम, तो कहा तुम पर सलाम, यानी सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम ये कहा। बाज़ लोग कहते हैं, यहाँ पर मैं एक बात जिक्र कर दूँ, बाज़ लोग कहते हैं कि हदीस पाक में तो अस्सलामु अलैका आया है, तो तुम लोग अस्सलामु अलैकुम क्यों कहते हो? यानी वाहिद के साथ अस्सलामु अलैका आया है। जिस सहाबी ने नबी को सलाम किया तो कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो तुम लोग ये अस्सलामु अलैकुम जमा के साथ क्यों कहते हैं? अब यहाँ पर भी देखिए, हज़रत मूसा अबू मूसा अशअरी उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आए तो कहा अस्सलामु अलैकुम, जमा के साथ कहा ना। तो ये दलील, ये हदीस इस बात की दलील हो गई कि हाँ अस्सलामु अलैकुम कहना भी जायज़ है। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के लिए सलाम किया, अगरचे वहाँ पर घर में और भी लोग होंगे, लेकिन ऐसे ही हम किसी को भी सलाम करते हैं तो वहाँ पर भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, एक वो जिसको हम सलाम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे फरिश्ते भी होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, कुछ और भी लोग हो सकते हैं। तो इसलिए अस्सलामु अलैकुम जमा के साथ सलाम करना ये दुरुस्त है, अगरचे हम जिसको सलाम कर रहे हैं वो एक ही क्यों ना हो।
ٹھیک ہے. فقالت، انہوں نے کہا السلام علیکم ھذا عبداللہ ابن قیس. تو انہوں نے کہا السلام علیکم، پھر فرمایا ھذا عبداللہ ابن قیس، یہ عبداللہ ابن قیس ہے، یعنی ابو موسیٰ اشعری ہی کا نام ہے عبداللہ ابن قیس. فرماتے ہیں کہ پھر کہا کہ یہ عبداللہ ابن قیس ہے، آپ کے دروازے پر حاضر ہے. فلم یأذن لہ، تو حضرت عمر بن خطاب نے انہیں اجازت نہیں دی اندر داخل ہونے کی. فقال، پھر انہوں نے کہا السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ، پھر لفظ بدلا، اپنی کنیت بیان کر دی. فرمایا السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ، یہ ابو موسیٰ ہیں. السلام علیکم ھذا الاشعری، مطلب کسی طریقے سے بھی پہچانے. 3 بار اس طرح سے سلام کیا. ثم انصرف، پھر لوٹ گئے. فقال ردوا علیہ، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ. ردوا علیہ، ان کو میرے پاس لے کر آؤ. ردوا علیہ، ان کو میرے پاس لے کر آؤ. فجاء، تو ان کو لایا گیا. تو حضرت ابو موسیٰ آئے. فقال، تو کہا یا ابا موسیٰ ما ردک، اے ابو موسیٰ کس چیز نے تم کو واپس کر دیا؟ کننا فی شغل، ہم کسی کام میں تھے. قال، تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے الاستئذان ثلاث، اجازت طلب کرنا 3 مرتبہ ہے. الاستئذان ثلاث، اجازت طلب کرنا 3 مرتبہ ہے. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، اگر تم کو اجازت دے دی جائے، فَبِهَا، تو ان اذن لک کی جزا محذوف ہے، اے ان اذن لک فبہا، اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تو اچھا ہے. وَإِلَّا فَرْجِعْ، اور اگر اجازت نہ ملے تو تم واپس ہو جاؤ. ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے. قال، تو حضرت عمر بن خطاب نے یہ سننے کے بعد فرمایا لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بَيِّنَةٌ، تو ضرور میرے پاس اس پر گواہ لے کر آئے گا. وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، ورنہ تو میں ایسا ایسا کروں گا. ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید سرکار نے یہ نہیں فرمایا، یہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے، حدیث نبوی بیان کرنے میں اور صحیح کو غلط، غلط کو صحیح سے ممتاز کرنے میں، الگ کرنے میں، صحابہ کرام نے اگر کہیں پر شک بھی ہوا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں ہے، سختیاں بھی برتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث نبویہ ہم تک بڑی چھان بین، ٹٹول، کھنگال کے بعد ہم تک پہنچی ہیں یہ احادیث. فرماتے کہ ورنہ تو میں تمہیں ایسا ایسا کروں گا. فذهب ابو موسیٰ، تو حضرت ابو موسیٰ گئے. قال عمر، تو حضرت ابو عمر نے کہا ان وجد بینہ تجدوہ عند المنبر عشیۃ، اگر یہ ابو موسیٰ اشعری کو بینہ مل جاتا ہے تو اے لوگو تم ان کو شام کے وقت منبر کے پاس دیکھو گے، یہ آئیں گے ضرور. بینہ اگر مل جاتا ہے. وَإِن لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ، اور اگر ان کو بینہ اور دلیل نہیں ملتی ہے، گواہ نہیں ملتا ہے، تو تم ان کو نہیں پاؤ گے. اس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بینہ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں بینہ مل گیا تو یہ ضرور آئیں گے لے کر، اور نہیں ملا تو یہ یہاں پر نہیں آئیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف اور دہشت لوگوں کے دلوں میں کتنی تھی. فرماتے ہیں فلما ان جاء بالعشی وجدہ، تو جب شام ہو گئی، وجدہ، تو حضرت عمر بن خطاب نے ابو موسیٰ اشعری کو وہیں پر پایا، یعنی منبر کے پاس پایا. قال یا ابا موسیٰ، تو فرمایا اے ابو موسیٰ ما تقول، کیا کہتے ہو، بولو. اقد وجدتا، کیا تم نے گواہ پا لیا؟ قال نعم، کہا ہاں، ابی بن کعب، یہ ابی بن کعب ہیں میرے گواہ. قال عدل، فرمایا ارے یہ گواہ ہیں، یہ تو عدل ہیں، یہ تو منصف ہیں، ہے نا، یہ تو عادل ہیں. قال یا ابا طفیل،
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو طفیل، یہ ابو طفیل حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے، اے ابو طفیل ما یقول ھذا، یہ ابو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا، تو انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک، میں نے یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہوئے سنی ہے، یا ابن الخطاب، اے عمر بن خطاب، فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر عذاب مت بنو۔ قال سبحان اللہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی پاکی، انما سمعت شیئا فاحببت ان اتثبت، کہ میں سزا نہیں بلکہ فرمایا میں نے ایک حدیث ایک بات سنی فاحببت، تو میں نے چاہا ان اتثبت کہ میں اس کی تحقیق کر لوں، تو یہ میں نے تحقیق کے لیے پوچھا، ایسا نہیں ہے کہ میں نے بلا وجہ میں میں کسی کو تکلیف دوں۔ امام مسلم فرماتے وحدثناہ عبداللہ ابن عمر، ہم سے یہی حدیث عبداللہ ابن عمر نے بھی بیان کی اور محمد ابن ابان نے بھی بیان کیا۔ قال، انہوں نے کہا حدثنا علی ابن ہاشم، ہم سے حدیث بیان کیا علی ابن ہاشم نے، وہ روایت کرتے ہیں طلحہ ابن یحییٰ سے اسی سند کے ساتھ، غیر انہ قال، ہاں تھوڑا سا فرق ہے، انہوں نے یہ کہا ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کیا فقال یا ابا المنذر، اس میں کیا تھا یا ابا الطفیل، اس میں ہے یا ابا المنذر، تو کہا یا ابا المنذر انت سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے بات؟ فقال، تو حضرت ابی بن کعب نے کہا نعم ہاں، فلا تکن یا ابن الخطاب عذابا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اے ابن خطاب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر عذاب مت ہو۔ ولم یذکر من قول عمر، اور ان کی سند میں یعنی علی ابن ہاشم کی سند میں جو ابھی سند ذکر کی، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ والا قول مذکور نہیں ہے جو آپ نے کہا تھا سبحان اللہ، اور سبحان اللہ کے بعد کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ انما سمعت شیئا فاحببت ان اتثبت، یہ پورا جو قول ہے یہ پورا کا پورا قول اس سند میں مذکور نہیں ہے۔ بہرحال خلاصے گفتگو یہ نکلا بیٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کے گھر پر 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اور 3 مرتبہ میں اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ، وہاں پر مت کھڑے رہو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کام سے گئے تھے، بغیر کام کے تو جانا متصور نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سخت اہم کام ہوگا، اس کے باوجود 3 بار اجازت طلب کی ابو موسیٰ نے، اور اس کے بعد وہ اجازت نہیں ملی تو واپس ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کتنا بھی اہم کام ہو، اگر گھر والے اجازت نہ دیں تو اس کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے بنا اجازت کے۔